جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ یہ جو سامنے انتظار پنجوتھا صاحب کی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، اس کے حوالے سے کچھ چیزیں میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے بڑی امپورٹنٹ سٹوری ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایکسپریس نیوز اس کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ مریم نواز گلے کے علاج کے لیے 5 نومبر کو لندن جا سکتی ہیں، ان کے جانے کا امکان ہے۔ اگر آپ اس خبر کی پوری ڈیٹیل پڑھیں جو ایکسپریس نیوز نے رپورٹ کی ہے کہ ذرائع پاکستان مسلم لیگ نواز کے مطابق جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں مریم نواز صاحبہ، وہ 5 نومبر کو لندن جا سکتی ہیں۔ لندن میں اپنے ذاتی معالج سے وہ علاج کروائیں گی۔ مریم نواز کافی عرصے سے گلے میں انفیکشن کا شکار ہے۔ جی ہاں جی، ان کو گلے کا انفیکشن ہے اور اس کے علاج کے لیے وہ لندن جانا چاہتی ہیں۔ یہ ان کی جماعت کے ذرائع بتا رہے ہیں، یہ ایکسپریس نیوز جو رپورٹ کر رہا ہے، اس خبر کی پوری تفصیل آپ وہاں پہ بھی جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کی وفاق میں بھی حکومت ہے، کتنی دفعہ حکومت رہی، پنجاب میں بھی ان کی حکومت ہے، اور مریم بی بی کی تو روز کروڑوں روپے کی ہم تشہیر دیکھتے ہیں، کبھی اس میڈیا میں اشتہار، کبھی اس میڈیا میں اشتہار، پھر گورنمنٹ کے جو اپنے ٹویٹر ہینڈلز ہیں وہاں سے تشہیر، مریم بی بی کے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے تشہیر، یہ اسپتال بن رہا ہے، وہ اسپتال بن رہا ہے، پنجاب یہ ترقی کر رہا ہے، وہ ترقی کر رہا ہے۔ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ پورے پنجاب کے اندر ایک بھی ایسا ہاسپٹل نہیں ہے جہاں سے مریم نواز کے گلے کا انفیکشن کا علاج ہو سکے۔ اللہ ان کو صحت زندگی دے، لیکن وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب بتایا جا رہا ہے کہ وہ جا کے وہاں پہ اپنے ذاتی معالج سے علاج کروائیں گی۔ تو ان کے گلے کے انفیکشن کا علاج بھی جو ہے وہ برطانیہ سے ہوتا ہے۔ پورے پاکستان میں کوئی ایسا ہاسپٹل نہیں ہے، پورے پنجاب جہاں پہ ابھی انہوں نے ترقی کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں وہاں پہ یہ کوئی ایسا ہاسپٹل نہیں بنا سکی کہ جہاں پہ ان کا علاج ہو سکے۔ تو کیا باقی جو 25 کروڑ 24 کروڑ لوگ ہیں اس ملک میں، کیا ان میں سے ایک بھی بندے کو گلے کی ایسی تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ کم چلے میں 2 نہیں 3 نہیں، کم از کم پورے پاکستان میں ایک تو ایسا اور بندہ ہوگا نا کہ جس کو ایسی تکلیف ہوتی ہوگی۔ وہ کدھر جائے گا اپنے علاج کے لیے؟ کیا اس کا ذاتی معالج بھی لندن میں ہے؟ یہ وہ ہے حکمران اشرافیہ جن کے اپنے چھوٹے چھوٹے علاج بھی جو ہیں وہ لندن میں ہونے ہیں۔ اور ادھر بتایا جاتا ہے کہ جی فلانا کینسر اسپتال بنا رہے ہیں تو وہ اس کے نام پہ بنے گا، جو کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ ہے وہ اس کے نام پہ بنے گا۔ یہاں پہ صرف ان لوگوں کے نام پہ اسپتال بنیں گے، باقی ان کے اپنے علاج جو ہیں وہ بیرون ملک ہوں گے۔ ان کے نام پہ جو یہاں پہ اسپتال بنتے ہیں، اگر ان میں اتنے اچھے علاج ہوتے ہیں، ان میں اتنا سب کچھ ہے، تو پھر ان کو باہر کیوں جانا پڑتا ہے؟ اچھا، دوسری ایک اور چیز جو نواز شریف صاحب نے فرمایا تھا کہ جناب پنجاب حکومت کا پی آئی اے کی خریداری پر مزید کام کرنے کا ارادہ ہے۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، ایکسپریس نیوز نے بھی اس کو رپورٹ کیا۔ اب پنجاب حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ کسی وزیر نے یہ بھی بیان دیا کہ نہیں جی ہم نے پی آئی اے نہیں خریدنی، ہم نے کوئی اپنی ایئر لائن جو ہے وہ کھڑی کرنا چاہتے ہیں، اس کے حوالے سے شاید کوئی مشاورت ہوئی ہے۔ اب اگر چلیں پہلے جو میاں صاحب نے کہا کہ پی آئی اے خریدنے کے اوپر مزید جو ہے وہ کام کرنے کا ارادہ ہے، تو بھائی وفاق میں بھی تو ان کی حکومت ہے۔ وفاق میں نون لیگ اتنی نااہل ہے کہ وہ بنی بنائی پی آئی اے نہیں چلا سکتی، لیکن پنجاب میں نون لیگ اتنی اہل ہے کہ وہ نئی ایئر لائن کھڑی کر دے گی۔ کتنی دفعہ یہ لوگ اقتدار میں رہے، کتنی دفعہ انہوں نے پی آئی اے کی اصلاحات یا پی آئی اے کے اندر بہتری لانے کی باتیں کی، کون کون پی آئی اے کو چلاتا رہا، کون کون سا وزیر اس کو دیکھتا رہا، وہ سب کو پتا ہے۔ لیکن آپ اس مذاق کو دیکھیں کہ پنجاب جو ہے وہ نئی ایئر لائن کھڑی کر دے گا اور جو سینٹر میں چاچو کی حکومت ہے وہ بنی بنائی پی آئی اے نہیں چلا سکتے۔ اب ان کی قابلیت کا اندازہ اس چیز سے لگائیں کہ ایئر لائن چلانا تو دور کی بات، یہ ایئر لائن کو صحیح طریقے سے بیچ بھی نہیں سکتے۔ کوئی ہوتا نہیں جناب یہ بزنس صحیح طریقے سے چلا نہیں سکتا، چلو بیچ دو۔ یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ یہ اتنا نااہل ہے کہ یہ بزنس چلا بھی نہیں سکتا، پھر یہ اس کے اوپر اتنا نااہل ہے کہ یہ بزنس صحیح طریقے سے بیچ بھی نہیں سکتا۔ یہ مطلب ایکسٹریم لیول آف نااہلیت ہے کہ یہ نااہلیت میرا نہیں خیال کہ ہم نے کبھی ایکسپیرینس کی ہو کہ کچھ لوگ ایسے ہوں کہ وہ کوئی چیز چلا نہیں سکتے۔ یہ تو ہم نے سنا ہے تو لہٰذا انہوں نے بیچ دی، لیکن پہلی دفعہ ہم سن رہے ہیں کہ کچھ اتنے نااہل لوگ ہیں کہ وہ یہ ایک ادارہ نہیں چلا سکتے، اور وہ چلانے کے ساتھ اب اگر جب اس کو بیچنے کی باری آئی ہے تو وہ اتنے نااہل ہیں کہ اس کو بیچ بھی نہیں سکتے صحیح طریقے سے۔ پر نئی ایئر لائن بننی ہے، قوم کو بتایا جا رہا ہے کہ، اور میاں صاحب بھی امریکہ میں بیٹھے ہوئے بتا رہے تھے کہ ایئر پنجاب ٹوکیو فلائٹ جائے گی تو ادھر فلائٹ جائے گی۔ تو بھائی آپ کے اپنے چھوٹے بھائی کی حکومت ہے، ان کو تھوڑے مشورہ دیں، ان سے کوئی مشاورت کریں، خدا را پی آئی اے کو ٹھیک کر لیں، یا ٹھیک نہیں کر سکتے تو کم از کم کوئی صحیح طریقے سے بیچ ہی دیں۔ ابھی تو کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس ٹوٹا 12 نے، ابھی تک تو وہی حساب پڑا ہمیں پی آئی اے کا۔ اچھا جی، بھارتی ہوا روک سکتے ہیں نہ موڑ سکتے ہیں، واحد حل
مذاکرات ہیں. حکومت پنجاب جناب یہ کہہ رہی ہے کہ جناب حکومت پنجاب کی جو سینئر وزیر ہیں مریم اورنگزیب نے کہا کہ بھارتی ہوا کا رخ نہ روک سکتے ہیں نہ موڑ سکتے ہیں, واحد حل مذاکرات ہے. تو ایک طرح سے وہ جو اسموک کا سارا ایشو اس وقت پنجاب میں بنا ہوا ہے, خصوصاً لاہور کے اندر تو بہت بری حالت ہے. اب اسکولوں کو بند کرنے کی بھی بات ہو رہی ہے, گرین لاک ڈاؤن بھی لگائے جا رہے ہیں, اور اس پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں بھارت سے بات کرنی پڑے گی, مذاکرات کرنے پڑیں گے. اچھی بات ہے جی, ضرور کریں, لیکن جب علی امین کہتا ہے کہ ہمیں افغانستان سے بات کرنی پڑے گی, افغانستان سے مذاکرات کرنے پڑیں گے, تو اس کے اوپر تو یہ جناب چیخیں مارنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے اوپر تو حکومتی شخصیات کہتی ہیں جناب یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ ایک صوبے کا چیف منسٹر یا ایک صوبے کی حکومت دوسرے ملک سے بات کرنے کی بات کرے یا دوسرے ملک سے مذاکرات کی بات کرے. تو یہاں پہ تو مریم بی بی نے کہا کہ میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو, بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو خط لکھنے کا سوچ رہی ہوں, اور اب جو ہے ان کی وزیر کہہ رہی ہیں کہ ہمیں ان سے مذاکرات کرنے چاہیے. مذاکرات تو شاید وفاقی حکومت ہی کرے, لیکن یہ جو انہوں نے بات کی یقیناً ایک گڈ فیتھ میں بات کی ہے, مسئلے کو حل کرنے کے لیے کی ہے. پر آپ آئرنی کا اندازہ لگائیں یہاں سے کہ جب کوئی اور صوبے میں اس طرح کی بات ہوتی ہے تو ان کے لیڈران کس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ جناب صوبہ کون ہوتا ہے اس طرح کی بات کرنے والا, جی پنجاب کی حکومت کون ہوتی ہے پنجاب کے, بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو خط لکھنے والی. پھر لوگ یہ کہہ سکتے ہیں نا, پر اینی میں دیکھتے ہیں جناب یہ مسئلہ کس طرح حل ہوتا ہے. بڑا یہ سیریس مسئلہ ہے, لوگوں کو اس سے بڑی جو ہے وہ گلے کی بیماریاں ہوتی ہیں, دیگر بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. اور مطلب کہ اب تو مریم بی بی کو گلے کا انفیکشن ہے اور وہ انفیکشن کا علاج کروانے جا رہی ہیں لندن, جو ایکسپریس نیوز رپورٹ کر رہا ہے. اچھا, آج میں ایک صحافی دوست سے بات ہو رہی تھی, عمران یعقوب صاحب سے, تو انہوں نے ایک سوال کیا مجھ سے کہ جی وہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ گلے کا علاج کروانے جا رہی ہیں, لیکن اطلاعات اس طرح کی بھی ہیں کہ انہوں نے میاں صاحب سے کوئی امپورٹنٹ باتیں کرنی ہے, کوئی سیاسی مشاورت کرنی ہے, کیونکہ میاں صاحب بھی لندن آ گئے ہیں. اس لیے مریم بی بی بھی وہاں پہ جا کے میاں صاحب سے بات چیت کرنا چاہتی ہیں, کوئی پولیٹیکل انہوں نے مشاورت کرنی ہے. میں نے انہیں کہا کہ جناب یہ دونوں صورتوں میں انتہائی پریشان کون ہے. اگر پورے پنجاب میں, پورے پاکستان میں کوئی ایسا ڈاکٹر یہ پیدا نہیں کر سکے, کوئی ایسا ادارہ یہ نہیں بنا سکے, کوئی ایسا کلینک نہیں یہ بنا سکے جہاں سے یہ اپنے گلے کے انفیکشن کا علاج کروا سکیں, تو وہ بھی ہمارے لیے انتہائی پریشان کن ہے. اور دوسرا یہ وہ جماعت ہے جو اقتدار میں ہے, چاچا وزیر اعظم, بھتیجی وزیر اعلیٰ, ٹھیک ہے, ان کی ایک صوبے میں حکومت, وفاق میں ان کی حکومت, لیکن سیاسی مشاورت انہوں نے لندن میں بیٹھ کے کرنی ہے. اگر یہ خبر بھی سچی ہے تو یہ تو اس سے زیادہ پریشان کن ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ نہ ان کا علاج یہاں پہ ہو سکتا ہے, نہ ان کی سیاسی مشاورت یہاں پہ ہو سکتی ہے. جب میاں صاحب ادھر تھے لندن میں تھے تو یہاں سے کابینہ جاتی ہوتی تھی, اس وقت وہ مطلوب تھے پاکستان کے نظام عدل کو, تو یہاں سے کابینہ جا کے وہاں پہ جناب ان سے مشاورت کرتی تھی. تو یہ دونوں صورتیں کتنی حوصلہ افزا ہیں کہ علاج ہو جائے یا سیاسی مشاورت ہو جائے, وہ ہوتی لندن میں ہی ہے. اچھا جی, یہ انتظار پنجوتھا صاحب کی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ مختلف جو اسکرین شاٹس وغیرہ لیے گئے ہیں ان کی ویڈیو سے. بنیادی طور پہ آپ نے ویڈیو ان کی دیکھی ہوگی. یہ جو ویڈیو ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ ان کو کار میں پیچھے بٹھایا ہوا تھا اور پھر پنجاب پولیس نے ان کو برآمد کیا. میرے خیال میں ایک تو لوگ بڑا سینیکل ہو جاتے ہیں, بڑی تنقید کرتے ہیں, ہمیں تعریف کرنی چاہیے. دیکھیں پنجاب پولیس نے اتنی محنت سے ان کو چھڑوایا اور بتایا گیا کہ وہاں پہ فائرنگ بھی ہوئی, اور اس اندھیرے کے اندر مطلب وہ ایک طرف سے جوان ہمارے جو ہے پنجاب پولیس کے وہ فائرنگ بھی کر رہے تھے, اور ساتھ ساتھ انہوں نے کیمرے بھی نکالے ہوئے تھے, اور وہ فائرنگ کے فوراً بعد مطلب کہ ایک بندوق اور ساتھ ہی جناب کیمرہ, بندوق پھینکی انہوں نے اور انہوں نے کیمرہ اٹھا لیا, اور جناب انتظار پنجوتھا صاحب کی انہوں نے ویڈیو وغیرہ بنائی اور ساری چیزیں ان سے پوچھی. تو اب وہ برآمد ہو گئے ہیں اور اس میں جو ہے پولیس کا بھی کردار ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ وہ سارے افسران جنہوں نے یہ آپریشن کیا ہے ان کو کوئی میڈلز وغیرہ دیے جائیں گے, ان کو کوئی ترقی دی جائے گی, اس لیے کہ عموماً جب بھی پولیس پارٹی ایک اچھی کاروائی کرتی ہے تو اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے. تو میرے خیال میں فوراً ان تمام لوگوں کو, وزیر اعظم صاحب کو بھی بلانا چاہیے, ان سے ملیں. اسی طرح محسن نقوی صاحب بھی ان کو بلائیں, آئی جی پنجاب بھی ان کو بلائیں, ان سے ملیں اور ان کو ایوارڈز دیں اور انعام دیں کہ جناب ایک بندہ, اتنا ہائی پروفائل بندہ گما ہوا تھا, پوری دنیا میں اس کی خبریں آ رہی تھی, تو پولیس پارٹی نے یہ کام کیا ہے تو یقیناً ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور جہاں پہ یہ پنجاب پولیس کو کریڈٹ جاتا ہے وہاں پہ یہ 26ویں آئینی ترمیم کو بھی کریڈٹ جاتا ہے. اس تصویر کو دیکھیں آپ انتظار پنجوتھا کی, اور جب بھی آپ کو یہ تصویر نظر آئے تو آپ نے کہنا ہے شکریہ بلاول, آپ نے کہنا ہے شکریہ پیپلز پارٹی, کیونکہ اس تصویر کے اندر آپ کو پیپلز پارٹی کی جمہوری شکل نظر آتی ہے. اگر ان کی جمہوریت کی عکاسی کہیں پہ آپ نے دیکھنی ہے تو یہ انتظار پنجوتھا کی آنکھوں میں آپ کو نظر آئے گی. اگر آپ نے نون لیگ کا ویژن دیکھنا ہے اس ملک کے لیے تو آپ کو انتظار پنجوتھا کے
چہرے کے اوپر نظر آئے گا. یہ وہ ترقی کا ویژن ہے جو نون لیگ کا ویژن ہے. اس کو غور سے دیکھیں. اگر آپ نے باچا خان کی عدم برداشت کی سیاست کس نہج پہ پہنچ چکی ہے ایمل ولی خان کا ویژن دیکھنا ہے تو یہ انتظار پنجوتھا کے کپڑوں میں دیکھیں, اس کے چہرے پہ دیکھیں, اس کے رونے میں دیکھیں تو آپ کو باچا خان کی عدم تشدد کی جو سیاست ہے وہ آج اس نہج پہ پہنچتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی. اگر آپ کو متوسط طبقے کی نمائندگی دیکھنی ہے تو وہ بھی آپ کو انتظار پنجوتھا کے چہرے پہ نظر آئے گی. ایم کیو ایم کا پورا حصہ آپ کو نظر آئے گا. اگر 26ویں آئینی ترمیم منظور نہ ہوتی تو انتظار پنجوتھا صاحب کو کس طرح جو ہے پولیس نے برآمد کرنا تھا, کس طریقے سے پولیس کو اس چیز کا احساس ہوتا کہ لوگوں کے آئینی رائٹس کتنے امپورٹنٹ ہیں, کیونکہ اس ملک میں اب ایک آئینی بینچ بننے جا رہا ہے. یہ کمال ہے 26ویں آئینی ترمیم کا. یہ ثمرات ہیں. اگر آئینی عدالت بن جاتی, وہ بلاول کو ناکام بنانے کی کوشش کی ہے لوگوں نے, لیکن اگر بلاول کامیاب ہو جاتے تو آپ دیکھتے کہ مجال ہے کسی بھی ملزم کی, کسی اغوا کار کی کہ وہ انتظار پنجوتھا کو رسیاں باندھ کے پچھلی سیٹ پہ انہوں نے پھینکا ہوتا. آپ دیکھتے کہ یہی انتظار پنجوتھا فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا ہوتا اور رسیوں سے نہیں ریشمی کپڑے سے اس کے ہاتھ باندھے ہوتے ملزمان نے, کیونکہ آئینی عدالت بن گئی تھی لیکن وہ نہیں بن سکی. پر پھر بھی اچھی بات ہے کہ آئینی بینچ بن گیا اور وہ اسی لیے بنا ہے کہ ایسے ہی آئین کی خدمت کی جائے, ایسے ہی آئین کا جو ہے تحفظ کیا جائے. تو یہ جو انتظار پنجوتھا کی تصویر ہے ان تمام معزز جماعتوں کو اپنے منشور کے اوپر لگانی چاہیے, کیونکہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم کا ویژن ہے جس میں مولانا نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے. کیونکہ یہ جو انتظار پنجوتھا کے چہرے کے اوپر آپ ڈر دیکھ رہے ہیں, خوف دیکھ رہے ہیں, بے بسی دیکھ رہے ہیں, یہ وہ چیز ہے جو 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جناب اچیو کی گئی ہے. اس ملک کے اندر لوگوں کے رائٹس کو اس طریقے سے پروٹیکٹ کیا گیا ہے. اور اب وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں نا, اس کو برآمد کر لیا ہے. میں خدا نہ خواستہ کوئی تنقید نہیں کر رہا. اگر 26ویں آئینی ترمیم نہ ہوتی تو لوگوں کو احساس نہ ہوتا کہ آئین کتنا امپورٹنٹ ہے, لوگوں کے رائٹس کتنے امپورٹنٹ ہیں. بلاول نے تو کہا تھا کہ میں آئینی بینچ لے کے آ رہا ہوں. تو یہ جناب آئینی بینچ کے آنے کے نتائج آنا شروع ہو گئے, ثمرات ملنا شروع ہو گئے. باقی جو کچھ بھی ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.